नाज़रीन, यौम फ़िज़ाइया के मौके पर वतन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मिसाल कायम करने वाले पायलट निशान हैदर याफ्ता शहीद राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। यौम फ़िज़ाइया के मौके पर शहदाए जंग को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। कराची में शहदाए आर्मी के कब्रिस्तान पर सुपुर्द खाक शहीद पायलट निशान हैदर राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक एयरफोर्स के ताज़ा दम दस्ते ने शहीद के मज़ार पर सलामी दी और शहीद के लिए दुआ की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद पायलट के भाई राशिद अंजुम के हमरा मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने अपने बयान में शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हमें अपने शहीदों की कुर्बानी पर फख्र है और उन्हें कदर की निगाहों से देखते हैं। नाज़रीन, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रेले की आमद का इम्कान जाहिर किया गया, जिसके बाद सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे के बाद दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया, जहां पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसिक हो गया। सक्खर और कोटरी पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। सेवन में दरियाए बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के लिए ऐलानात किए गए। इस हवाले से सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रेले से निमटने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादिशाह ने सक्खर बैराज का दौरा किया। उनका कहना था कि पंजनंद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमजोर जगहों पर काम चल रहा है। सक्खर बैराज को कोई खतरा नहीं। अब बात करें सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के बयान की। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ी है और हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया, काबीना रकीन, फोकल पर्सनस और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। तमाम इक़दामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सूबे के 15 अजला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,057 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6,288 अफराद मुंतकिल हुए। हुकूमत सिंध के कायम करदा 154 फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स में मजमूई तौर पर 39,576 मुतासिरीन को तिब्बी सहूलत दी गई। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में 5,772 अफराद का इलाज हुआ। मवेशियों की हिफाजत के लिए इंतजाम जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 9,384 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल और 70,267 मवेशियों की वैक्सीनेशन इलाज किया गया। मजमूई तौर पर 3,70,161 मवेशी मुंतकिल और 8,78,796 मवेशियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई। तरीमू बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,26,385 क्यूसेक, पंजनन पर 4,89,330 क्यूसेक, गुड्डू बैराज पर आमद 3,90,704 जबकि अखराज 3,62,070 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पर आमद 3,24,000, अखराज 2,80,050 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी पर आमद 2,44,283 और अखराज 2,31,763 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 88% भर चुका है। गंडा सिंगवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे, तरीमू और पंजनंद और बिलोकी पर बहुत ऊंचे दर्जे, रावी साइफन, शादरा, सिद्धनाई और सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे, गुड्डू पर दरमियानी दर्जे, जबकि सक्खर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। शर्जील इनाम मेमन ने आवाम से अपील की कि हुकूमत से ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें ताकि कुदरती आफत का इज्तमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। सैलाब से हादसात में 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 42 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे के 4100 से ज़ायद मौज़ाजात, जबकि मजमूई तौर पर 42,25,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। इनमें से 20,14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला में 423 रिलीफ कैंप्स, 512 मेडिकल कैंप्स और 432 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए।
ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کے دوران 15,11,000 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پاکستان کا منگلا ڈیم 87% اور تربیلا ڈیم 100%، جبکہ انڈیا کا بھاکڑا ڈیم 90%، پونگ ڈیم 99% اور تھین ڈیم 97% تک بھر چکے ہیں۔ بارش کے نئے اسپیل سے بھارتی ڈیموں سے مزید پانی کے اخراج کا خدشہ ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، علی پور میں ہیڈ پنچ دن کے مقام پر دریائے چناب بکھر گیا، متعدد بند ٹوٹ گئے۔ عظمت پور بند ٹوٹنے سے موزہ عظمت پور، مکھن بیلا، چک کہیل، کچی لال، لتی ماڑیاں زیر آب، پانی کا بہاؤ تیز ہو چکا ہے۔ سیلاب نے تاریخی شہر سید پور کا رخ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں این ٹی این نیوز کے نمائندے طلال ریاض ملک سے۔ جی طلال، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ طلال سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ناظرین کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ علی پور میں ہیڈ پنچ کے مقام پر دریائے چناب بکھر چکا ہے۔ طلال چودھری، آپ بتائے گا کہ کیا تفصیلات ہیں؟ جی، میں بتاتا چلوں کہ ہیڈ پنت کے مقام پر دریائے چناب بکھر گیا ہے، متعدد بند ٹوٹ گئے ہیں۔ بند ٹوٹنے سے عظمت پور، مکھن بیلا، کچی لال، لتی ماڑیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہے، جس سے شہر سید پور کی طرف گامزن ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزاروں لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، سینکڑوں بستیاں زیر آب آ چکی ہیں، کئی بستیاں زیر آب آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے علی پور شہر کو خطرات لاحق ہے۔ عوام کل رات سے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح 7.5 لاکھ تک جانے کا خطرہ ہے۔ جی بہت شکریہ طلال، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کے انخلا کے دوران کشتی الٹنے سے 20 سے زائد افراد ڈوبے، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جلال پور میں سیلاب متاثرین کے انخلا میں مصروف کشتی پانی میں الٹ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری رسپانڈ کرتے ہوئے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق کشتی میں سوار ایک خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، جبکہ دوسری جانب ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے ڈی سی ملتان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور واقعے سے متعلق بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث کشتی عدم توازن کا شکار ہوئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے سیلابی صورتحال میں متاثرین کے انخلا کو محفوظ بنایا جائے، پرائیویٹ بوٹس یا ریسکیو بوٹس میں ہرگز اوور لوڈنگ نہ کی جائے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق سیکریٹری ایمرجنسی سروسز کا ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر کو فوری انسیڈنٹ رپورٹ شیئر کرنے کے احکامات جاری۔ سوگواران کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار بیرسٹر رضا حیات ہراج کا ہیڈ سدنائی عبدالحکیم اور مائی سفورہ بند کا دورہ۔ وفاقی وزیر کے ہمراہ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک، ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان، ڈی سی آر خالد سیال، اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ اور ایس ڈی پی او کبیر والا منور گجر بھی موجود تھے۔ محکمہ ایریگیشن کی جانب سے وفاقی وزیر کو سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بیرسٹر رضا حیات ہراج نے ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی قیادت میں خانیوال پولیس کے بروقت ریسکیو اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ریلیف کی فراہمی کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی کے لیے فنڈز اور امدادی سامان فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ فلڈ ریلیف کیمپس میں بچوں کی تعلیم اور خواتین کے لیے علیحدہ انتظامات یقینی بنائے گئے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے پولیس اور ریسکیو ٹیمیں ہمہ وقت موجود ہیں اور متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی فوری طور پر شروع کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے محکمہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ اپڈیٹ کریں گے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ این ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق رواں سال ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 907 تک جا پہنچی ہے۔ ان واقعات میں 1044 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے، جہاں 223 افراد جاں بحق اور 654 زخمی۔ پختونخوا میں 502 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 218 زخمی ہوئے۔ سندھ میں 58 افراد جاں بحق اور 78 زخمی ہوئے، جبکہ بلوچستان میں 26 افراد جان کی بازی ہار گئے، 5 زخمی رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ گلگت بلتستان میں بارشوں، فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 41 افراد جان سے گئے، جبکہ 52 زخمی ہوئے۔
آزاد کشمیر میں 38 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ اسلام آباد میں 9 افراد کی اموات ہوئی۔ NDMA کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 6180 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 7848 مکانات کو جزوی یا مکمل نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سمیت 12 اراکین اسمبلی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل PTI نے منحرف اراکین GB اسمبلی کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جبکہ PTI سوشل میڈیا پیج پر بھی ان اراکین کی تصاویر پوسٹ کی گئیں۔ PTI کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی، فارورڈ بلاگ بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ کے الزامات پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سمیت 12 اراکین اسمبلی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی۔ جاری نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ GB گلبر خان، شمس الحق لون، راجہ اعظم، عبدالحمید، امجد زیدی، حاجی شاہ بیگ، سریا زمان، راجہ ناصر مقپون، رکن گلگت بلتستان اسمبلی مشتاق احمد، دلشاد بانو اور فضل وحیم کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے۔ دوسری جانب سابق گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے خوشخبری، پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ کئی سال بعد امریکی سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے۔ امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی کی 5 رکنی ٹیم دبئی سے کراچی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے پہنچی۔ یہ ٹیم پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا آڈٹ کرے گی۔ CAA کے شعبہ لائسنسنگ، شعبہ فلائٹ اسٹینڈرڈ، ایئر ورڈیننس اور اسٹیٹ سیفٹی شعبوں کا آڈٹ ہوگا۔ امریکی ٹیم 12 ستمبر تک پاکستان سول ایویشن کا آڈٹ مکمل کرے گی اور پاکستان سے واپس روانہ ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ جعلی لائسنس پائلٹس اسکینڈل سامنے آنے کے بعد برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اسکینڈل کے بعد امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی نے پاکستان CAA کی ریٹنگ بھی کم کر دی تھی۔ امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے آڈٹ میں کامیابی پاکستانی ایئر لائنز کی امریکہ میں براہ راست پروازوں کی بحالی ہو سکے گی۔ آڈٹ میں کامیابی پاکستانی CAA کی ریٹنگ میں بھی بہتری آئے گی۔